اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منتخب سنہرے واقعات۔ بدترین دشمن آغوش رحمت میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف چچا زاد بھائی ہی نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا رضائی بھائی بھی تھا۔ اس نے بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، شاعری کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار کہتا تھا، حالانکہ یہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمجولی تھا۔ ابو لہب کی طرح یہ بھی عداوت میں اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محصوری اور بائیکاٹ کے ایام میں شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے باز نہ رہتا۔ قریش کے ساتھ ہر مارکے میں شریک رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خون کو جائز قرار دیا تھا کہ یہ شخص جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ ادھر جب ابو سفیان بن حارث نے دیکھا کہ مسلسل کامیابیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم رہی ہیں اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب مکہ مکرمہ پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، تو وہ بھاگ کر شاہ روم کے پاس چلا گیا اور اس سے پناہ طلب کی۔ قیصر روم سے ملاقات ہوئی اور اس کی زبانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں سنی تو اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ قیصر روم سے ملا تو اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہوں۔ قیصر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد بن عبداللہ کے چچا زاد بھائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ابو سفیان خود بتاتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسلام سے بھاگ کر رومی بادشاہ کے پاس آیا ہوں اور یہاں بھی میری پہچان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ بس یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ ہم قریش کی پہچان تو محمد کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی شرک باطل ہے۔ میں واپس مکہ آ گیا۔ اب اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قتل کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ملوں گا، آپ سے معافی مانگ کر آپ کو راضی کر لوں گا۔ ابو سفیان مکہ سے نکلا تو اس کی ملاقات سیدہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ سے ہو گئی۔ یہ بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے اور معافی طلب کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے ہی میں سیدنا عباس بن عبد المطلب سے ان کے بال بچوں سمیت ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام کا اعلانیہ اظہار کیا اور آپ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اب ان کا رخ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف تھا۔ مقام ابوا پر پہنچے تو ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں کو دیکھ کر ناراضگی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ ان دونوں کی جرائم کی فہرست بڑی لمبی تھی۔ یہ دونوں آپ کو اذیت پہنچاتے اور حجف کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درست ہے کہ ان کے جرائم بہت زیادہ ہیں، مگر یہ آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی رحمت و شفقت سے محروم ہو کر سب سے زیادہ بدبخت بن جائیں؟ سیدنا علی بن ابی طالب بھی ابو سفیان کے چچا زاد بھائی تھے۔ کچھ بھی ہو، آخر قرابت داروں میں محبت اور پیار تو ہوتا ہی ہے۔ انہوں نے ابو سفیان کو سکھایا کہ تم ایسا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنے چلے جاؤ اور جو کلمات سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے سامنے کہے تھے وہی آپ کے سامنے دہراؤ۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء سابقین میں سے کسی بھی نبی سے زیادہ رحم دل اور شفیق ہیں۔ ابو سفیان نے اس مشورے پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر مذکورہ الفاظ دہرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بسیج گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔
آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے، ابو سفیان کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں، یا پھر میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہوں گا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں۔ اللہ کے رسول تو سب لوگوں سے زیادہ حلیم اور معزز ہیں، میری تو ان کے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پہنچی تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اسلام قبول فرما لیا اور اسے معاف فرما دیا۔ قارئین کرام، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنان اسلام کے ساتھ برتاؤ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی ایک ادنیٰ سی جھلک تھی۔ اس ابو سفیان بن حارث کو معافی بھی مل گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ وہ بڑا زبردست شاعر بھی تھا۔ پہلے وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو میں اشعار کہا کرتا تھا، اب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مدح میں اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اب کس اپنی سابقہ زندگی میں ندامت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، بالآخر مجھے راہ نجات اسی شخص نے دکھلائی جس کو میں ہمیشہ ٹھکراتا رہا تھا۔ یہ وہی ابو سفیان بن حارث تھے جنہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رکاب تھام کر خچر کو روک رہے تھے تاکہ وہ تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ جو شخص کل تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن تھا، آج وہ آپ کا محافظ بن چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں جانے کی خبر سنائی۔ وہی جو کل تک بدترین دشمن اسلام تھا، آج صحابیت کے بلند مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔